حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے عورت کے وجود کو عزت بخشی، بیٹی کے روپ میں بھی، بیوی کے روپ میں بھی، ماں کے روپ میں بھی، بہن کے روپ میں بھی، اور اس کو معاشرے کے لیے عزت کا سبب قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جب شادی کی تو حضور کا جو انتخاب تھا شادی کے لیے، جس عورت کو حضور نے خود منتخب کیا، اپنے لیے پسند کیا خاندان کے مشورے سے، آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے نکاح پہ آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں جس کی عمر 40 سال ہے۔ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہو، حضور کا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، اکلوتی اولاد، پھر وہ قریش کے سردار کے پوتے تھے، حضرت عبد المطلب کے، یہ ایک خاندانی اعتبار سے بہت بڑا شرف تھا۔ دوسرا پھر جو عمر تھی بالکل جوانی کا عالم تھا، 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ نکاح کرنا اور اس نکاح کو بخوشی اور پسند کرنا، اور وہ بھی نکاح ایسا تھا جو کماری عورت نہیں تھی بلکہ ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ معاشرے کو حضور کیا سبق دے رہے تھے کہ اگر کوئی عورت جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہو اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی کمارا مرد اپنے سے بڑی عمر کی کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو اس شادی میں اس کے لیے نقصان کوئی نہیں، اس میں بھی اس کے لیے برکت ہے۔ اور حضور کی جتنی اولاد پیدا ہوئی، اولاد نرینہ اور سرکار کی بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود اس نکاح کے اوپر فخر تھا۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف بیوی ثابت نہیں ہوئی کہ انہوں نے صرف بیوی کے حقوق ادا کیے، سب سے پہلی اسلام کی خدمت گزار بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ عورتوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اسلام کی خاطر اپنا ذاتی مال جو وہ اپنے میکے گھر سے لے کے آئی تھی، جو ان کو وراثت میں ملا تھا، عورتوں میں سے سب سے زیادہ جس عورت نے اسلام کی خاطر اپنے مال کی قربانی کی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال وہ دنیا سے پردہ کر گئی، نبی پاک نے اس پورے سال کو دکھ کا سال قرار دیا، اور ان کی زندگی کے بعد حضور نے اور نکاح کیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو کبھی زندگی بھر نہیں بھولے۔ کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ ان کی یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے محو ہو گئی ہو۔ عیدوں کا موقع آیا تھا، یہ بالخصوص قربانی کی عید، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھیں، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی یاد دہانی کے ساتھ اور ذمہ داری سمجھ کے ان لوگوں کے گھروں میں بھی گوشت بھجواتے تھے جن کے ساتھ رشتہ حضرت خدیجہ کی وجہ سے تھا، اور ان کی جو سہیلیاں ان کی شادی کے موقع پہ یا شادی کے بعد رسول اللہ کے گھر حضرت خدیجہ کو ملنے آتی تھی، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خواتین کے گھر بھی گوشت بھجوایا کرتے اور ان کا تذکرہ بڑی محبت سے کرتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زبان سے حضرت خدیجہ کے فضائل سن رہی تھی تو ایک دم بول پڑی، کہا اے اللہ کے رسول، وہ بوڑھی قریشی عورت، کیونکہ جب ان کا انتقال ہوا تو عمر 50 سال تھی، 10 سال حضور کے نکاح میں رہی، 40 سال کی عمر میں نکاح ہوا، تو وہ کہتی ہے اللہ کے رسول، وہ بوڑھی عورت جس کا تعلق قریش کے ساتھ تھا اور جس کے رخسار سرخ تھے، اللہ کے رسول کیا وہ عورت اب بھی آپ کے ذہن سے نکلی نہیں ہے؟ ہمارا اگر کوئی دیہاتی آدمی ہوتا یا ہمارے جیسا کوئی انسان ہوتا تو کبھی بھی یاد نہ کرتا، اتنی عزت نہ دیتا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا فرما رہے؟ فرما عائشہ تم یہ کیسی بات کرتی ہو؟ خدیجہ وہ ہے جو میرے اوپر اس وقت ایمان لائیں جب سارے لوگ میرا انکار کرتے تھے، اور تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ خدیجہ نے اپنا مال اس وقت میرے اوپر نچھاور کیا جب دنیا مجھ سے اپنا مال چھپاتی تھی، میں ان کو کیسے نہ یاد